السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نعیم مسعود۔ پاکستان اور پاکستانیوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں صحت کے معاملے میں نت نئے اور روز ہونے والے خطرناک کھلواڑ کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ پاکستان میں نہ تو کبھی لیڈیز ہیلتھ ورکرز کے کام کی قدر کی گئی ہے اور نہ ہی پاکستان میں اس گلوبل ولیج میں فارماسسٹ کے پروفیشن کو، جو ماہر ادویہ ہیں ان کے پروفیشن کو سمجھنے ہی کی کوشش کی گئی ہے۔ ماہر ادویہ یعنی فارماسسٹ اپنا نام ہی ایسا رکھتے ہیں کہ جس میں ایک پوری ڈیفینیشن ہے کہ ان کا صحت کے ساتھ لنک کیا ہے اور ان کی افادیت کیا ہے۔ وہ پاکستان کے جہاں پر یونیسیف کے ڈیٹا کے مطابق 63 لاکھ بچے ایک سال میں پیدا ہوتے ہیں، جس میں 3.5 لاکھ بچے اپنی 5 سال کی عمر مکمل کرنے سے پہلے ہی لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ نیوٹریشن کا ہے، مسائل تو اور بھی بہت ہے۔ ہم اگر غور کریں کہ ڈاکٹر آف فزیو تھراپی اور نیوٹریشنسٹ کو ویلیو ملے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، یہاں تو آج تک اتنے پرانے شعبے فارماسسٹ کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ 1994 سے 1994 بے نظیر کی حکومت میں لیڈیز ہیلتھ ورکرز کا آغاز کیا گیا، نہ جنہیں کبھی اپنایا گیا حکومتی ادارے میں اس طرح پرماننٹ جاب دی گئیں، ان کے انسانی حقوق پورے کیے گئے۔ اور ایسا ہی فارماسسٹ کے ساتھ ہے کہ جن کو استعمال ہی نہیں کیا گیا، جو کہ ریٹیل فارماسسٹ ہونے کے علاوہ ہاسپٹل فارماسسٹ، کلینیکل فارماسسٹ، ڈرگ انسپیکٹر اور اس طرح کے بے شمار رول پلے کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی نے سمجھا ہی نہیں کہ ماہر ادویہ کی قدر و قیمت نہ ہو تو صحت کا معاملہ کیسے ہوگا۔ کبھی یہ زیادہ تر معاملات مرکز کے پاس تھے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ معاملات صوبوں کو سونپ دیے گئے، اور 18ویں ترمیم کے بعد فارماسسٹ پہلے سے زیادہ رل گئے۔ پنجاب ہی کو دیکھ لیجئے، ویسے تو یہاں پر ڈیوائیڈ کیا گیا ہائر ایجوکیشن اور ایجوکیشن میں، اور اسی طرح ہیلتھ کا بڑا سیکٹر ہونے کے ناطے اسے پرائمری ہیلتھ میں اور اس کے علاوہ ایجوکیشن ہیلتھ میں یا سیکنڈری ہیلتھ میں تقسیم کیا گیا۔ لیکن اس تقسیم کاری کے بعد کیا فارماسسٹ کو یا دیگر ہیلتھ اسپیشلسٹ کو کبھی سمجھا بھی گیا یا سمجھنے کی کوشش بھی کی گئی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور یہ سوال آج سامنے رکھنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے سامنے۔ بلکہ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، میں اپیل کرتا ہوں میڈم چیف منسٹر سے کہ ایک دفعہ وہ فارماسسٹ کو بلا کر ان کی حالت زار کے حوالے سے اور ان کی پروفیشن کے حوالے سے اور ان کی پروفیشن کی افادیت اور ان کو جو پروفیشن کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، وہ ایک دفعہ خود میڈم سن لیں تو یہ احسان ہوگا نہ صرف فارماسسٹ پہ۔ اب آج کی بات ہم ذرا فارماسسٹ کے حوالے سے ہی بالخصوص کریں گے۔ کہنے کو تو صوبوں میں فارمیسی کونسلز بھی ہیں، کہنے کو تو پاکستان فارمیسی کونسل بھی ہیں، کہنے کو تو ڈریپ بھی ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، کہنے کو تو ان کے اوپر منسٹر بھی ہے، کہنے کو تو یہ ماہر ادویہ ہیں، لیکن ان کی حالت زار اگر بری ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں ہر پاکستانی کی صحت بھی بری ہے۔ کون کنٹرول کرے گا 2 نمبر ادویہ کو؟ کون کنٹرول کرے گا سیلف میڈیکیشن کو؟ کون دیکھے گا کہ ادویہ کون سی امپورٹ ہونی چاہیے، کون سی ایکسپورٹ ہونی چاہیے؟ کون دیکھے گا ایکسپائری ڈرگز کو؟ کون دیکھے گا اللیگل ڈرگز کو؟ ان سب کو دیکھنا تو الٹیمیٹلی فارماسسٹ نہیں ہے، لیکن فارماسسٹ کی کون کیئر کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ڈاکٹرز بہت اہم ہیں، فزیشن بہت اہم ہیں، سرجن بہت اہم ہیں، BDS بہت اہم ہے،
لیکن یقین کیجئے فارماسسٹ ان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹرز کا، فزیشین اینڈ سرجن کا تعصب بھی کافی حد تک فارماسسٹ کے خلاف جاتا ہے۔ جو بائیو کیمسٹری اور جو ادویہ اور باڈی ریلیشن شپ کو، جو فارماسیوٹکس کو اور جو فارماکوگنوسی کو یا جو فارماکولوجی کو فارماسسٹ سمجھ سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسے ایک عام ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے ٹیکنوکریٹس، ہمارے سیکرٹریز، ہمارے حکمران پوری قوم کو اور اپنے آپ کو کیوں خودسوزی کے قریب تر لیے جاتے ہیں؟ میڈم چیف منسٹر، معاملہ کچھ یوں ہے کہ کچھ فارماسسٹ کو پنجاب میں 2019 میں بھرتی کیا جاتا ہے ایڈ ہاک پہ، ود دا پیسج آف ٹائم ان کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے۔ 2023 آ جاتا ہے۔ 2023 میں کچھ فارماسسٹ کو بغیر بتلائے، بغیر پیشگی نوٹس کے ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ فارماسسٹ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دتکارے جاتے ہیں محکمے سے، پھر فارماسسٹ کو سٹے بھی ملتا ہے، سنگل بینچ، پھر انٹرا کورٹ بینچ، پھر اپیل، پھر سٹے، اور ابھی فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مارچ کا آخری ہفتہ فیصلہ کرے گا، کیس کورٹ میں ہے۔ انسانی حقوق کیا کہتے ہیں؟ ابھی اگر ان میں سے کچھ لوگ ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں، ان کے ہیومن رائٹس کیا کہتے ہیں؟ کچھ کی تو ایج بھی میڈم چیف منسٹر مکمل ہو گئی۔ میڈم چیف منسٹر، آپ بطور چیف ایگزیکٹو ہیلتھ آف پنجاب، آپ ان کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، آپ ان کو کانٹریکٹ پہ یا پرماننٹ بھرتی کر سکتے ہیں، اور یہ ان کا حق بنتا ہے۔ انڈسٹریل فارماسسٹ ہو، ہاسپٹل فارماسسٹ ہو، کلینکل فارماسسٹ ہو یا ریٹیل فارماسسٹ ہو، ان کا ادویہ کو سمجھنا ہمارے لیے اعزاز ہے، لیکن یہ اعزاز کیسے بنے گا جب تک ہم انہیں عزت نہیں دیں گے، سیکورٹی نہیں دیں گے؟ بیماریوں سے ہم کیسے بچیں گے جب ادویہ سازوں کو نہیں سمجھیں گے؟ انہیں WHO عزت دیتا ہے، سارا مغرب، سارا یورپ انہیں عزت دیتا ہے، ایون کہ ایشین ممالک اسے عزت دیتے ہیں۔ یہی نہیں، افریقی ممالک میں بھی ان کی عزت ہے۔ نہیں ہے تو ہمارے ہاں ان کی عزت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جینون ڈرگ کی عزت نہیں ہے۔ ڈائبٹیز، TB، دیگر وبائی امراض اور جگر کے امراض کو اگر ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فارماسسٹ کی لائف کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ بہتر میڈیسنز ہو سکیں۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں پولیو کے ابھی بھی کیسز ہیں۔ ویکسینیشن کے نظام کو بھی بہتر کرنے کے لیے ہمیں فارماسسٹ کی لائف کو بہتر کرنا ہوگا۔ ہیضہ ہو یا الرجی کی بیماریاں، ان سب میں پھر جو امیونٹی کا معاملہ پوسٹ کرونا ایرا میں چل رہا ہے، ہمیں فارماسسٹ کی اہمیت دینی ہوگی، اور میڈم چیف منسٹر ہمیں ان کو جاب سیکورٹی بھی دینی ہوگی، مرکزی حکومت کو بھی دینی ہوگی۔ تاہم پنجاب حکومت کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ ہے اور ہیلتھ کی 2 منسٹریز ہیں، دونوں منسٹریز کو مل کر کے سوچنا ہوگا، ورنہ صحت، ہیلتھ بگڑتی جائے گی اور مجموعی کارکردگی بھی بگڑتی جائے گی۔ صحت کے لیے، ملک کے لیے، میڈم چیف منسٹر، آپ فارماسسٹ سے ملاقات ضرور کیجیے۔ شکریہ۔